أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني۔ گزشتہ سے پیوستہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ایک دوسرے واقعہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس میں جہاد کی ترغیب ہے۔ جہاد میں استقامت پر اللہ کی مدد آتی ہے اور جو استقامت اختیار نہ کرے وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل جب تک تورات پر قائم رہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی، لیکن جب بنی اسرائیل گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ جالود بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا اور ان کے بچوں کو چھین کر لے گئے، تورات کی تختیاں چھین کر لے گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بنی اسرائیل حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر کسی امیر بادشاہ کو مقرر کر دے اور اس کے ماتحت ہو کر ہم ان سے جہاد کریں، اپنی زمینیں اور اپنی اولادیں ان سے واپس لیں۔ شمویل علیہ السلام نے فرمایا تم سے یہ توقع تو نہیں کہ تم بھی جہاد کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ وہ لوگ حضرت طالوت پر اعتراض کرنے لگے ہم ان کی بادشاہی کو کیسے تسلیم کریں، یہ تو نہ شاہی خاندان سے ہے اور نہ ہی اس کے پاس مال ہے، ہم سلطنت اور بادشاہت کے زیادہ لائق ہے، ہم شاہی خاندان سے بھی ہیں اور مال والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ بادشاہت انتظام ملک چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ایک علم اور ایک قوت بدنی۔ تو طالوت کے پاس علم بھی ہے، انتظامی اور معاشی امور کو یہ سنبھال سکتا ہے، بسطتاً فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جسہ قوت اور طاقت بھی عطا کی ہے۔ پھر یہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اچھا ان کی بادشاہت کی نشانی کیا ہوگی، ہمیں نشانی بتلا دے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تو حضرت شمویل نے ان کو کہا کہ فرشتے ایک صندوق کو لے کر آئیں گے اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون وغیرہ انبیاء کرام کے تبرکات ہوں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، ان کے چادر تھے اور تورات کے کچھ تختے تھے جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل والے جب جہاد کرتے تو اس صندوق کو برکت کے لیے آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتے۔ فرشتے وہ صندوق لے کر آ گئے، طالوت کے پاس رکھ دیا۔ بنی اسرائیل نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بادشاہ مقرر ہوا ہے، جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جب جانے لگے تو حضرت طالوت نے حضرت شمویل کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، قوم عمالقہ پر ہم حملہ کریں گے، لیکن دیکھو طالوت کہنے لگا تم نے اللہ کے نبی شمویل پر اعتراض کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے صبر اور تحمل کا امتحان لیں گے، تمہارے استقامت کا ایک امتحان لیں گے۔ درمیان میں ایک نہر آئے گا،
اور تمہیں سخت شدت کی پیاس لگی ہوگی لیکن اس نہر سے پانی نہیں پینا ہے۔ ہاں اگر پینا ہے تو اتنی رخصت ہے کہ ایک چلو پانی بھر کر پی لے، اس کی اجازت ہے، یہ رخصت ہے، ورنہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی منہ کو نہ لگائے۔ اب یہ لوگ چلے گئے طالوت کے ساتھ، جب اس نہر پر گزر ہوا تو ان میں سے اکثر نے سیر ہو کر اس نہر سے پانی پی لیا، اور نہر سے پار ہونے کے بعد حضرت طالوت سے کہنے لگے کہ ہمارے اندر جالوت اور اس کے فوجوں کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن تھوڑے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت طالوت کے حکم پر عمل کیا، بعض لوگوں نے کچھ بھی نہ پیا اور بعض لوگوں نے رخصت کے موافق چلو بھر کر پانی پی لیا، تو ان کی تعداد 313 تھی، جیسے جنگ بدر میں مجاہدین صحابہ کی تعداد 313 تھی۔ اب وہ 313 کہنے لگے تم کیوں مغلوب ہوتے ہو، کیوں کافروں سے ڈرتے ہو؟ تم نے یہ تاریخ نہیں پڑھا کہ بہت تھوڑی سی جماعت ہے کثیر تعداد والے جماعت پر تاریخ کے اندر غالب آئی ہے۔ اب غلبے کے لیے قوت، طاقت اور اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، غلبے کے لیے قوت ایمانی، استقامت، استقلال اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس جماعت کو دنیا کی طاقتیں نہیں ہرا سکتی۔ لیکن چونکہ یہ مستقیم نہ رہے، معترضین تھے، یہ یہاں رہ گئے اور 313 قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے گئے۔ اب اس لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، یہ 6 بھائی تھے، ان کے والد بھی ساتھ تھے۔ اس وقت داؤد علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، یہ اپنے 6 بھائیوں میں سے سب سے پس اور چھوٹے قد کے تھے۔ جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو پتھر سے آواز آئی، مفسرین نے لکھا ہے یا داؤد خذنی فبی تقتل جالوت، اے داؤد، پتھر کہنے لگا مجھے اپنے پاس رکھ لو، میرے ذریعے تم جالوت کو قتل کر لینا۔ 3 پتھر ایسے ملے، داؤد نے وہ تینوں پتھر اٹھا کر اپنے پاس تیلی کے اندر رکھ دیے۔ جب یہ لوگ میدان جہاد میں پہنچے تو قوم عمالقہ قوت اور طاقت والے، اور یہاں 313 اور ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی کم ہے، تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اے اللہ ہم آپ کو ان کے سامنے کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری نظر آپ کے ذات پر ہے، اللہ ہمیں ایسا صبر عطا کرنا جیسے بندے کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے اور پورا بندہ پانی میں گیلا ہو جاتا ہے، اسی طرح صبر کو ہمارے اوپر بہا دے اور ہمیں ثابت قدمی اس جہاد کے اندر عطا فرما۔ داؤد علیہ السلام جو اس وقت نبی نہیں تھے، جالوت گھوڑے پر سوار تھے، میدان میں آئے، مقابلے کی دعوت دی، حل میں مبارز ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت داؤد چھوٹے قد کے تھے، 3 پتھر اس کے ہاتھ میں ہے اور آگے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ جالوت داؤد سے کہنے لگے تو ایسا میدان میں آیا ہے ہاتھ میں پتھر لے کر جیسے کوئی کتے کو مارتا ہے بھگانے کے لیے۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگا کتا تو تم سے اچھا ہے، تم تو کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو، اور اللہ کا نام لے کر وہ 3 پتھر مارے جو جالوت کے گدی میں لگے اور آگے سے ہو کر نکل گئے، جالوت مردار ہو گیا۔ پھر طالوت نے اپنی بیٹی کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے ساتھ شادی کرائی، پھر بعد میں انہیں نبوت ملی، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ فلما فصل طالوت، پر جب طالوت جدا ہو گئے بالجنود لشکروں کو لے کر، قال حضرت طالوت کہنے لگے، یا تو طالوت پر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کیونکہ یہ ولی تھے، اگرچہ نبی نہیں تھے، ولی کو بھی الہام ہوتا ہے، یا اللہ نے شمویل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، پھر شمویل نے حضرت طالوت کو بتلایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو تمہارا امتحان ہوگا، تو کہنے لگے ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا
بنہر ایک نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے اس نہر سے پیا سیر ہو کر فلیس منی، وہ میرا ساتھی نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس پانی کو نہیں چکھا فإنہ منی، پس یقیناً وہ میرا ساتھی ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ ایک چلو بھرا اپنے ہاتھ سے، فشربوا، وہ چلے گئے، پس انہوں نے پیا اس نہر سے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے توڑ لوگوں نے حضرت طالوت کے حکم پر عمل کیا، اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور پانی یا تو چلو بھر پیا یا بالکل نہ پیا۔ فلما جاوزہ، پس جب پار کیا حضرت طالوت نے اس نہر کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ اللہ کا حکم توڑنے والا بزدل بن جاتا ہے، نامردگی کی طرف چلا جاتا ہے، غیرت اس میں کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ کہنے لگے آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں اور قوم عمالقہ کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جو لوگ سچے مومن اور سچے مجاہد تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا۔ قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ، یظنون، جن کو یقین تھا، انہم ملاق اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن تو ایسا ہی مرنا ہے، اگر دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے حکم کے موافق جان چلی جائے تو یہ مصیبت نہیں، یہ غنیمت ہے، یہ شقاوت نہیں، یہ سعادت ہے، اور یہ شہادت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ تو کہنے لگے، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی تھوڑی جماعت ہے، غلبت فئۃ کثیرہ، غالب آئی بہت جماعتوں پر، بإذن اللہ، اللہ کے توفیق سے۔ ہاں، اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے وہی جماعت غالب ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ کریم ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا، جب آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی۔ کبھی بھی کافر کے ساتھ لڑائی ہو، کبھی بھی بندہ جہاد میں جائے تو اپنی جماعت پر، اپنے اسلحے پر، اپنے طاقت پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو، ہر وقت بندے کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کو، اللہ کی نعمتوں کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا رہے، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو اس وقت کہنے لگے، ربنا افرغ علینا، اے اللہ انڈیل دیجئے، بہا دیجئے ہمارے اوپر صبر کو، یعنی اتنا صبر عطا فرما اللہ کریم کہ جیسے پانی، بالٹی بھر پانی کسی پر ڈالا جاتا ہے پورا جسم گیلا ہو جاتا ہے، ایسے ہی کثیر صبر ہمیں عطا فرما دے کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مگر کافر کے مقابلے میں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ آپ ہماری مدد کیجئے کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب جدا ہو گئے حضرت طالوت لشکروں کو لے کر، قال، حضرت طالوت کہنے لگے، ان اللہ، یقیناً اللہ کریم، مبتلیکم، آزمائیں گے تمہیں، بنہر، ایک نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ، پس جس نے پیا اس نہر سے سیر ہو کر، فلیس منی، پس نہیں ہے وہ میرا ساتھی، ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہیں چکھا اس پانی کو، فإنہ منی، پس یقیناً وہ میرا ساتھی ہے، الا من اغترف غرفۃ، مگر جس نے بھرا چلو بھر پانی، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، فشربوا، پس ان لوگوں نے پیا، منہ، اس نہر سے پانی، الا قلیلا منہم، مگر توڑے لوگوں نے ان میں سے، فلما جاوزہ هو والذین، پس جب پار کیا حضرت طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم،
طاقت نہیں ہے ہمارے لیے آج کے دن بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی۔ قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ، یظنون، کہ جو گمان کرتے، انہم ملاق اللہ، کہ بے شک انہوں نے ملنا ہے اللہ کے ساتھ۔ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی توڑی جماعت، غلبت، غالب آئے گئی، فئۃ کثیرۃ، بہت ساری جماعتوں پر، بإذن اللہ، اللہ کے توفیق سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ کریم ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا، اور جب سامنے ہوئے، لجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا، مسلمان کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا، بہا دیجئے ہمارے اوپر صبر، وثبت اقدامنا، اور مضبوط ثابت رکھیے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کیجئے ہمارے کافر لوگوں کے خلاف۔